صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہوئے جن کو ذکر کیا ہے، لیکن ان سوالات کے سلسلے میں ایک اسلامی اصول میں آپ کو بتا دوں. ایک شخص جس سے سوال کیا جائے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو ان مسائل کا ان کو علم ہو جو سوال کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں تو اس کا معقول جواب دے، اور اگر علم نہیں ہے تو اس جذبے میں کہ مجھے علامہ لوگ نہیں کہیں گے اس کا جواب ہر حال میں دے دے غلط. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسائل پوچھے گئے. ظاہر ہے نصوص قرآن و حدیث جس کے ہیں ان میں کوئی کیا پوچھے گا وہ تو موجود ہے قرآن حدیث میں، لیکن اجتہادی مسائل میں 40 مسائل پوچھے گئے. 36 کے جواب میں انہوں نے کہہ دیا لا ادری، مجھے علم نہیں، اور 4 کا جواب دے دیا. جب وفات کا وقت آیا تو روتے تھے سسکتے تھے، اور لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں، آپ نے تو مدینہ بھی نہیں چھوڑا، زندگی بھر حدیث کی اور قرآن کی خدمت کی. کہا وہ جو 40 مسائل پوچھے گئے تھے 36 کے بارے میں نے لادری کہہ دیا تھا، وہ تو اچھا تھا، اللہ کے ہاں اس کی گرفت نہیں ہوگی. لیکن 4 کا جو جواب دیا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کے ہاں گرفت نہ ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغداد گئے، ان سے 100 مسائل پوچھے گئے، ہر ایک کے جواب میں وہ کہتے رہے لا ادری لا ادری لا ادری، اور پھر اس کے بعد انہوں نے تحقیق کی. تو مقصد یہ ہے کہ جو سوالات آپ کر رہے ہیں اگر مجھے اس کا علم ہوگا تو آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح جواب کی توفیق عطا فرمائے، اور علم نہیں ہوگا تو میں معذرت کر دوں گا، اس لیے کہ لا ادری یعنی مجھے علم نہیں، یہ بھی علم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے 4 ساتھیوں نے اس تعلق سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اسلام ہندوستان کے اندر صوفیہ کے ذریعے سے پہنچا، بالخصوص اس میں نام ذکر کیا گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں. اور یہ چاروں سوال ایک ہی معنی کے ہیں. ایک ہی معنی. کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی سچی شہادتیں، سچی گواہیاں چاہیے، اور اس کے لیے پورا پروف چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پروف کے بغیر کسی دور میں قبول نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی نہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کا تسلسل کن مراحل سے گزرا، اور ایک مرحلہ میں نے بتایا تھا جو ماوراء النہر یعنی بخارا وغیرہ کے راستے سے آیا، اس میں کچھ صوفیہ کا دخل تھا. ان سارے لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے. بدقسمتی سے ان میں سے کوئی صحیح یا حسن ثابت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عموماً موضوع اور ضعیف ہیں. جیسے ابھی میں نے شیخ نظام الدین اولیاء کا قول نقل کیا تھا. اسلام جو پھیلا، جب اسلام کوئی ہوگا تب تو پھیلے گا. ان صوفیہ کے پاس اسلام کی صحیح شکل نہیں تھی، بلکہ شکل یہ تھی کہ ہندوستانی جوگ جو ہندو اور بدھسٹوں میں اور ہندوؤں کے خاص طور پر سناتن دھرمیوں میں، ہندوؤں میں 4 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو سناتن دھرمیوں کا ہے جو مکمل طور پر بت پرست ہے، ایک طبقہ آریہ ورتیوں میں ہے جو بت پرست تو ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا سا عقلی تقاضے بھی ہیں، اور ایک طبقہ آپ جانتے ہیں سکھوں کا ہے. وہ سکھ اس اعتبار سے ہندو ہیں کہ وہ بھی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی 12-10 گرو ہیں. اور چوتھا طبقہ جینیوں کا ہے، جو لوگ کوئی بھی یہاں تک کہ ناک پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا آ کر کے، جراثیم آ کر کے مر نہ جائے، مگر کہیں مظلوموں کو قتل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو نہیں کوئی گناہ ہوتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 4 طبقے پورے طور پر جن تعلیمات سے بدھسٹوں کا طبقہ، جینیوں کا، سناتن دھرمیوں کا، آریہ ورتیوں کا، سکھوں کا، 10 گروؤں کی بانی اگر آپ نکال کر کے معاف فرمائیں ہمارے صوفیہ کے اقوال اور ان کے خیالات سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو، گرو نانک جن کا نام عبد المجید تھا، وہ اپنے دور میں
سب سے زیادہ جن لوگوں سے متاثر تھے ان میں ایک عقیدہ تھا وحدت الوجود کا. تو اس دور میں جو حضرات صوفیہ جن سے وہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، سارے دین ایک ہے اور تم ہندو رہو، سکھ رہو، مسلمان رہو، ہر حال میں مکتی تمہاری ہوگی اگر تم خلق خدا سے محبت کرتے ہو. تو صوفیہ نے اپنے دور میں جن لوگوں کو مرید بنایا، یقیناً ان کی مریدی کی وجہ سے وہ لوگ ان کے حلقے ارادت میں داخل ہوئے، اور بعد میں ان میں سے جن لوگوں کو موقع ملا قرآن و حدیث کے مطالعے کا وہ سنبھل گئے، لیکن جن لوگوں کو موقع نہیں ملا وہ اسی طرح شرک پر اور وحدت الوجود پر رہے. لیکن ان صوفیہ کی درگاہوں میں، ان صوفیہ کے شاگردی میں، ان صوفیہ کے حلقوں میں کوئی آدمی سچا موحد اور متبع سنت مسلمان نہیں ہو سکا. مثلا ایک بڑی درگاہ ہے بہار میں، بہار کے لوگ ہوں گے، پھلواری جس کو پھلواری شریف کہتے ہیں، اجمیر جس کو اجمیر شریف کہتے ہیں، اور دیواں جس کو دیواں شریف کہتے ہیں. شاید آپ کو معلوم نہ ہو، دیواں میں رنڈیوں نے کچھ سال پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہمیں یہاں کے سجادہ نشین محمود صاحب نے رقص سے روک دیا ہے، ڈانس سے، اور ہماری روزی کا یہی ذریعہ ہے. تو سیکولر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہ روکا جائے، ان کو حریت دی جائے. تو میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے، مولانا آزاد سے انہوں نے بتایا کہ وہ گئے تھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں. تو نظام الدین شیخ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے، اور وہ ناچ جائز قرار دیتے تھے، رنڈیاں بھی آتی تھیں. تو علامہ شبلی نعمانی ادیب تھے، باذوق تھے، غزل بھی لکھتے تھے. تو ان کے اہتمام میں اکرام کے لیے انہوں نے ایک مجلس منعقد کی، ڈانس کی اور میوزک کی. اب وہ اتفاق سے کہیں فوٹو میں یا کسی میں جو ڈانسر تھی رنڈی وہ جانتی تھی، اور وہ منسوب تھی اہل سنت الجماعت کی طرف، یعنی شیعہ نہیں تھی. تو جب وہ آئی تو کہا واہ علامہ شبلی، کیا آپ نے الفاروق لکھی، کمال کر دیا. تو علامہ شبلی کہتے ہیں مولانا آزاد سے کہ میری آرزو ہوئی اس وقت کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اسی میں دفن ہو جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ماحول جس میں اس انداز کی چیزیں ہوں، اغانی، میوزک، جہاں حدیث نہ ہو، جہاں قرآن نہ ہو، جہاں سیرت سلف نہ ہو، اور جہاں پورے طور پر گرو نانک سے سارے لوگوں کی تقدیس ہو، اور جہاں یہ تصور ہو سارے ادیان ایک ہیں، وہاں اسلام نہیں پھیل سکتا ہے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال ہے بس السلام علیکم نہ پڑھی ہو تو کر چکے ہیں، سوال پڑھیے. ایک طویل مدت تک آپ کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ رہا ہے، جی، مہربانی کر کے جماعت اسلامی کی دینی حقیقت پر روشنی ڈالیں. میرا تعلق جماعت اسلامی سے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے نہیں رہا. جماعت اسلامی میں سب سے زیادہ نمایاں شخصیت اس کے بانی مولانا ابوالعلا مودودی کی تھی، دوسری شخصیت مولانا امین حسن اصلاحی کی تھی، تیسری شخصیت مولانا عبدالغفار حسن کی تھی، چوتھی شخصیت مولانا عبدالجبار غازی کی تھی. یہ تنظیم 47 کے پہلے کچھ دن پہلے بنی، اور پھر یہ لوگ پاکستان چلے گئے. یہ لوگ پاکستان کے بھی مخالف تھے، لیکن وہاں پہنچ کر کے انہوں نے پاکستان کے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور ایک دور ایسا آیا جس میں بھٹو صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے تعاون کیا، ایوب خان کے خلاف. یہ ساری چیزیں ہوئیں. جماعت اسلامی ہندوستان، بر صغیر ہند و پاک میں جماعت اسلامی، اور مصر میں علی اخوان المسلمون، اور ترکی میں حزب السلامہ، اور یہ تینوں جماعتیں پورے طور پر مکمل طور پر یہ ثقافی کلچرل جماعتیں ہیں. ان کے پاس عام طور پر جدید موضوعات پر تصنیفات ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے جس نے توحید خالص کی دعوت دی ہو یا سنت صحیحہ کی دعوت دی ہو. ہر جگہ سے اخوان مسلمون میں امام حسن بننا، اور اسی طرح سے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کی شکل یہ تھی کہ وہ ختمی طریقے کا رقص ہوتا تھا صوفیہ کا، وہاں مجلسوں میں رقص کرتے تھے. جماعت اسلامی ہندوستان کی اس میں عقل پرستی زیادہ تھی، اس لیے کہ مولانا مودودی یہاں حیدرآباد کے لوگ موجود ہوں گے. حیدرآباد میں دائرۃ الترجمہ تھا جس میں مولانا مودودی تھے ملازم باقاعدہ، اور وہاں کا پرچہ بھی نکالتے تھے. تو دارالترجمہ میں انہیں میکیاولی اور ہیگل کی کتابوں کے ترجمے کا دیکھنے کا موقع ملا، اس کا اثر پڑا، چنانچہ انہوں نے دین کی سیاسی شرح کی. میں جماعت اسلامی میں کو نہ تو کافر کہتا ہوں
اور نہ جماعت اسلامی کے بارے میں کوئی زیادہ بات کہنا چاہتا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے. نہ میرا تعلق ایک سیکنڈ کے لیے جماعت اسلامی سے رہا ہے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے اس جماعت سے رہا ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، بلکہ میں ان تنظیموں کو جو احزاب کی شکل میں ایک دوسرے کے خلاف تنقیدیں کرتی ہیں، ان ساری حزبیات سے، ان ساری حزبی تصورات سے الگ سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جہاں تک جماعت اسلامی کے افکار و خیالات پر تبصرے کا تعلق ہے، ایک بڑی مشکل ان لوگوں کے ہر جگہ ہے. ابھی ان کے ایک مصنف نے جامعۃ الفلاح میں جو مدرس ہے، اس نے ایک کتاب لکھی جس میں رجم کا جو متفقہ مسئلہ ہے، زانی، شادی شدہ زانی کے رجم کا، اس کا انکار کیا.